اللہ تعالیٰ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام میرے محترم بزرگوں دوستوں، سب سے پہلے تو آپ کو انتہائی عظیم مبارک کہ آپ لوگوں نے رمضان المبارک کے یہ 24 دن رات کو باوجود دن کی تمام تر تھکاوٹوں کے آپ نے قرآن مجید استقامت کے ساتھ سنا، اور یہ یقیناً خالصتاً اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہوا ہے، ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اس بوجھ کو اٹھا سکے. اس لیے کہ رب العالمین فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل، پہاڑوں کے اوپر اگر اس قرآن کو نازل کر دیتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے تحمل، اس کے بوجھ، اس کی نورانیت کو وہ برداشت نہیں کر پاتا. اور اس کے بعد سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق آپ کے یہ حافظ صاحب جنہوں نے آپ کو قرآن مجید سنایا. قرآن کہ یاد رکھیے اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. میں اپنے علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں کہ حضرت نعمت فائدہ کب دیتی ہے؟ یقیناً جب اس کی قدردانی کی جائے. آج دیکھیں نا قرآن شریف موجود، احادیث موجود، ایک سے ایک اللہ کے اس قرآن کا حافظ موجود، احادیث کے بڑے بڑے ائمہ فقہاء محدثین موجود، لیکن مسلمان آئے دن پستی کی طرف جا رہا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جس وجہ سے، جس نعمت کی وجہ سے اپنے اس محترم بندے کو جو عروج عطا فرمانا تھا اس نے اس مقصد کو چھوڑ دیا. قرآن مجید کی یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی بڑی بہترین تشریح کی، جو حضرت مفتی صادق صاحب دامت برکاتہم نے جو شعر پڑھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، آج ہم ذلیل خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ کا وعدہ، اللہ کا اعلان یہ ہے کہ جو بھی میری یاد سے، میرے قرآن سے منہ موڑے گا میں خدا اس کا رزق تنگ کر دوں گا. یہی بات ہے مفتی صاحب. لیکن ہمارے ہاں جب تھوڑی سی مہنگائی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم مسلمان اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں، اپنا محاسبہ کریں، ہم حکمرانوں کے خلاف سارا دن بحث کرتے ہیں کہ فلاں پارٹی والے نے یہ کر دیا اور فلاں نے یہ کر دیا. حضرت مفتی صاحب کی نظر کرتا ہوں کہ جہاں حضرت مفتی صاحب نے تعلیم حاصل کی ہے، ہمارے تقریباً ایشیا کا سب سے بڑا مدرسہ حضرت اقدس آیت من آیات اللہ استاد العالم شارح البخاری والترمذی حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے سے ایک حدیث شائع ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو حکمرانوں کو بد دعا کرنے میں مشغول مت ہو جاؤ،
کہ جب رزق تنگ ہو جائے تو میں نرم دل بادشاہوں کو ظالم بنا دیتا ہوں اور وہ تمہارے رزق کی تنگی کا سبب بن جاتے ہیں، لیکن جب میرا بندہ میری فرمانبرداری میں آ جاتا ہے، میں ظالم ترین جابر، دنیا کا سب سے بڑے ظالم انسان کو اپنے بندوں کے حق میں نرم خو بنا دیتا ہوں۔ رمضان ہے، قرآن شریف ہے، نعمت ہے، اس کی قدردانی کیا ہے بھائی؟ رمضان میں جیسے سارے مسلمانوں نے تلاوت کی، اس کا اہتمام کیا، رمضان میں سنا سنایا، تو یہی عمل اگر ہمارا رمضان کے بعد رہے گا، یہ قدردانی۔ اور مفتی صاحب نے جو قرآن شریف کے 3 حقوق بتائے، اس میں سے تیسرا کہ قرآن تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ قرآن کو سر سے لے کے پاؤں تک اپناؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی پوچھتا قرآن کیا ہے تو وہ علی المرتضیٰ کی طرف اشارہ کر دیتے، کافی تھا۔ ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ کر دیتے، وہ باقی صحابہ کی طرف اشارہ کر دیتے کہ یہ ہے میرے چلتے پھرتے قرآن۔ اس لیے کہ صحابہ کرام نے قرآن کا یہ جو تیسرا حق مفتی صاحب نے بیان کیا، اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لایا۔ قرآن اس لیے نہیں ہے دوستو کہ اس کو اپنی بچی کی رخصتی کے وقت کسی ڈبے میں ڈال کے اس کے سر پہ جو ہے نا لے کر اس کے جو ہے نا سسرال اس کو پہنچا دیا جائے۔ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ آپ خوبصورت ڈبے والا قرآن شریف خرید کے اور پھر لا کے اپنے گھر میں رکھ دیں۔ میں نے یہ واقعہ پہلے بھی بیان کیا تھا۔ اللہ کا عذاب کیسے نہ آئے، رزق کی تنگی کیسے نہ ہو، اللہ ظالم حکمران کو ہمارے اوپر مسلط کیوں نہ کرے، اللہ علماء کے منکر کیوں نہ پیدا کرے جب اعمال جو ایسے ہوں گے۔ مفتی صاحب نے بتایا نا کہ سیاست کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے تمام تر انبیاء علیہ السلام کا کردار سیاسی تھا۔ وہ لوگوں کے تمام سیاسی امور پر ان کو اللہ نے متعین کر رکھا تھا، لیکن آج مولوی مسجد میں سیاسی گفتگو کر لیں، مولوی صاحب تو کس کا واسطے نہیں رکھے گا، تسی مسیدی دی نمبر دے کے سیاسی گلا نہ کر سو، پھر مفتی صاحب نکالے میں تلے ساتھ نہیں آ کہ سیاست اس دیو دیئے۔ یہ سچ ہے، کیوں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جب ایک حدیث کو چھوڑیں گے، میں نے ایک مسئلہ بیان کیا، ایک ساتھی موجود تھے، اللہ ان کی اس لغزش کو معاف فرمائے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے یہ عمل کیوں شروع کیا؟ میں نے کہا کہ یہ سنت ہے اور دائمی سنت ہے۔ کیوں؟ کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کان یدوم ذالک، اس میں کہا ہے کہ اور اس طرح کی اور سنت تھوڑی یہاں سے آئی تھی، بخدا یہ ہمارے قاری صاحب موجود ہے۔ میں نے کہا یار دیکھو کس حد تک ہم لوگ، یعنی ہمیں شریعت بھی وہ چاہیے جو ہماری نفس کی جو ہے نا خواہش کے مطابق ہو۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ شیطان نے اپنے چیلوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ بھائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کیسے کرتے ہو، یعنی کیسے امتی اپنے محبوب پیغمبر کی عادت کے خلاف جا کے عمل کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نماز چھوڑواتے ہیں، زکوٰۃ چھوڑواتے ہیں، لڑائی کرواتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ استغفار چھوڑواؤ۔ کیا کہا جی؟ استغفار چھوڑواؤ کہ میرا یعنی بندہ اپنے رب کی عدالت میں اپنے آپ کو معافی کے لیے پیش نہ کرے۔ تو چیلوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ استغفار تو ایک ایسا وظیفہ ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے۔ شیطان نے کہا میں بتاتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا انسان کو اس کے نفس کا غلام بنا دو، محمد تو کیا محمد کے خلاف خدا کے خلاف نہیں چلا جائے گا۔ آج ہم نفس کے غلام تو بنے ہیں، اور کیا ہے؟
عملی طور پر قرآن کو اپنے جسم پہ اتارنا، ہماری ٹوپی، ہمارے بال، ہماری گاڑی، ہمارا لباس، ہمارا چلنا پھرنا. جب مولوی آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ سلوار نے جو ہے نا ٹخنے سے اوپر کر، تو جواب ملتا ہے کہ مولوی ہونا تک گٹیاں دے بیٹھے رہتے لوگ جنت پہنچ گئے. بھئی آپ بتائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جی، کس طرح جی حدیث؟ ما اسفل من الکعبین فی الازار من الازار فی النار، کہ جس کا یہ ٹخنا اس کے پائنچے کی وجہ سے ڈھکا ہوا ہوگا اللہ جہنم میں ڈالے گا. اب مولوی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ بھئی تیری آخرت خراب ہو رہی ہے، تو جہنم کی طرف جا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں مولوی ہوتے گٹیاں دی بیٹھے تھے. ایک مولوی صاحب مسجد میں بیٹھے درس دے رہے تھے، باہر سے شخص آیا، اس نے کہا کہ بھئی مولوی صاحب انگریز چنا دے پہنچ کے تسی مسیدی جی بیٹھے تھے. کیا خیال انگریز چنا دے پہنچ کے تسی مسیدی جی بیٹھے تھے. مولوی صاحب بڑے زبردست جواب دے تھے. انہوں نے فرمایا کہ بھئی انگریز چاند پہ پہنچ گیا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا، بتا تو کہاں ہے؟ تو نہ ادھر نہ ادھر کہہ رہے، نہ ادھر کہہ رہے، نہ خدا ملا نہ مثال سنا، تو کہیں کا بھی نہیں رہا بدبخت. انگریز چاند پہ پہنچ گیا، اس کی دنیا ہے، میں مصلی رسول پہ بیٹھا ہوں، میری آخرت ہے. تو بتا نہ تو دنیا کا رہا نہ آخرت کا، تو کس جگہ جائے گا؟ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ. اس لیے میرے محترم دوستو اس کا احترام کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے ایک دن، دو دن، تین دن قبل خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. ہر چیز کی تعلیم موجود ہے. کمی کوتاہی ہمارے اندر ہے کہ اس کے حصول کے لیے اپنے محلے کے مولوی صاحب کے پاس بیٹھنے کی ہمیں جو ہے ہم جو ہے نا وہ تکلیف نہیں کرتے. آپ نے فرمایا لوگوں تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ طلوع ہونے والا ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑا برکتوں والا مہینہ ہے. وہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور تلاش کے لیے اللہ نے ہمیں اعتکاف دیا. اور مسجد میں بعض اوقات اتنے چھوٹے بچے کو بٹھا دیا جاتا ہے جیسے چلڈرن ہاؤس ہے، مسجد ہے. اعتکاف کا مقصد اس رات کو تلاش کرنا ہے، اور ہم نے اس کی اگر قدردانی نہیں کی تو آخر کب کریں گے؟ جب موت آ جائے گی. ایک جوان تھا، اس نے پوچھا کہ موت کب آئے گی؟ پتہ نہیں ہے، تیاری کیسے کریں؟ کہا زندگی کے ہر لمحے کو آخری سمجھ تیاری ہوتی جائے گی. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ نے اسی قرآن کی بدولت بہت سے لوگوں کو بڑا بلند و برتر بنایا، لیکن بہت سے ایسوں کو بھی بنایا جن کو انتہائی جو ہے نا رذیل کر دیا، خوار بنا دیا اللہ نے. اصل خواری کیا ہے بھائی؟ دنیا کا سب سے غریب انسان کون ہے؟ جس کو آخرت میں نیکی کم پڑ جائے گا، اور ایک نیکی کے لیے پورے محشر کے میدان کو کم ہو جائے گا، لیکن کہیں بھی نہیں مل پائے گا. اس لیے اس دن وہ میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، اس کے اندر ایک حدیث سنی کہ موت ایک ایسی دردناک قسم کی چیز ہے کہ ظالم بندے پہ آئے یا نیک انسان پہ آئے، دونوں اس وقت یہ اللہ رب العزت سے یہ گزارش کرتے ہیں، یہ چاہت رکھتے ہیں خدایا چھوٹا سا لمحہ دے دے، میں واپسی جو ہے نا اپنے ورثاء کو کوئی وصیت کر کے آ جاؤں کہ صدقہ خیرات کر دینا، جو ہے نماز پڑھ لینا. کیوں؟ حقیقت کو دیکھ لیتا ہے. اور یہی تو ہمارے لیے امتحان رکھا ہے اللہ رب العزت. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بڑا یعنی گنہگار انسان تھا، لیکن اس کی والدہ جو تھی وہ بڑی نیک پارسا عورت تھی. جب بھی وہ کوئی گناہ کرتا والدہ کہتی بیٹا بس کر، کب تک اللہ جو ہے نا تجھے مہلت دے گا، ایک دن پکڑ لے گا، پکڑ میں آ جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا. لیکن بیٹا سمجھتا نہیں.
اماں کہتی بس کر، آ میں حسن بصری کے پاس لے جاتی ہوں، اس کے ہاتھ پہ جا کے توبہ کر لے. کہ نہیں، جوانی کا نشہ تھا، دولت کی مستی تھی، برادری کا جو ہے نا طاقت تھی، غرور تھا، تکبر تھا، سب کچھ تھا، دوست احباب تھے، سب سے بڑی بیماری کے جسم میں طاقت تھی. عرصہ گزر گیا، ایک وقت ایسا آ گیا کہ مال بھی ختم ہو گیا، جوانی بھی بیماریوں نے ختم کر دی، دوست احباب بھی دولت کے نہ ہوتے ہوئے قریب سے دور ہو گئے. بالآخر اس جوان کو خیال آیا کہ میری اماں ایک زمانے میں کہا کرتی تھی کہ بس کر، توبہ کر، کہیں یہ نہ ہو وہ وقت نہ آ جائے کہ تو چاہے کہ سجدہ کروں لیکن رب توفیق چھین لے تجھ سے. خیال آیا کہ حسن بصری کا نام لیا کرتی تھی اماں. اماں کو بلایا، کہا اماں جوانی کا نشہ تھا، ختم ہو گیا، دولت کا نشہ تھا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، دوست تھے ختم ہو گئے، اب دن بدن موت کی طرف جا رہا ہوں، لیکن خیال آتا ہے کہ اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کروں گا. جوان کہتا ہے اماں ایک آخری میری خواہش پوری کر دے کہ تو کہا کرتی تھی کہ آپ تجھے حسن بصری کے پاس لے جاؤں کہ تو اس کے ہاتھ توبہ استغفار کر لے. اماں گزارش یہ کہ آخری بار چلی جا حسن بصری کے دروازے پر کہ میں توبہ استغفار کرنا چاہتا ہوں. اماں کا بدن لرز رہا ہے، تڑپ رہی ہے، اماں چلا نہیں جا رہا، کر کمر جھک گئی ہے. بالآخر ماں کو اللہ کے عذاب نظر آ رہا تھا کہ بیٹا جب یہاں سے جائے گا تو عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. اماں آہستہ آہستہ گھر سے نکلی اور حسن بصری کے دروازے پہ پہنچ گئی. وہاں جا کر دیکھا کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے درس حدیث دے رہے تھے. اماں انتظار کر رہی ہے کہ کب درس ختم ہوگا اور اپنے بیٹے کی جو مانگ تھی اس کو ان کے سامنے رکھ پاؤں گی. بالآخر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب فارغ ہوئے تو ماں نے حضرت حسن بصری کے سامنے اپنے بیٹے کی کیفیت بیان کی کہ بڑا ظالم تھا، بڑا گناہگار تھا، سمجھ نہیں رہا تھا، لیکن اچانک اللہ کی ایسی پکڑ آ گئی کہ سب کچھ فنا ہو گیا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جب کیفیت سنی تو انکار کر دیا کہ ابھی میں مشغول ہوں، پھر کسی دن آ جاؤں گا. ماں واپس روتی ہوئی آ گئی، گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو بیٹے نے پوچھا ماں کیا ہوا؟ کہا اللہ تو کیا حسن بصری نے بھی دروازہ بند کر دیا ہے. بیٹے کی آنکھوں میں آنسو، اللہ کی آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھائیں اور اپنے تمام تر گناہوں کا اقرار کیا اور اللہ کی رحمت کی امید بھی لگا لی. کہا اللہ بڑا گناہگار ہوں تیری، لیکن تیری رحمت کے آگے میرے گناہ کچھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ تیرے پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر کوئی ایسا گناہگار بوڑھا کہ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی، لیکن جب آخری وقت آیا خیال آیا کہ رب سے توبہ استغفار کر لوں، لیکن جب وقت آیا توبہ استغفار کر لی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر میرے بندے کے گناہ زمین و آسمان کی خلاق کو بھی پر کر جائیں، لیکن صدق کے دل سے ایک مرتبہ بھی اگر توبہ کرے تو میں خدا اس کو بھی معاف کر دوں گا. جوان کے دل میں جب یہ خیال آتا ہے تو جو اماں کو بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میری 2 وصیتیں ان پر عمل کر لینا. ایک وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے پورے شہر کا چکر لگوانا. ماں تو ماں پوچھتی آخر بیٹا ایسے میں کیسے کر سکتی ہوں؟ کہا ماں کسی اور ماں کا بیٹا جہنم جانے سے بچ جائے گا، کیونکہ میرے اعمال میرے کرتوتوں کا سارا شہر واقف ہے. اس لیے میری پہلی وصیت پہ عمل ضرور کرنا اور میری دوسری وصیت سن. ماں کہتی ہے بیٹا دوسری وصیت بتا. بیٹا کہتا ہے ماں مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا. ماں پوچھتی ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کروں گی تو کہاں کروں گی؟ بیٹا کہتا ہے ماں اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں
کہ جب میرا رب میرے اوپر عذاب نازل کرے گا تو ڈرتا ہوں کہ ساتھ والے مسلمان کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے. سوچ لو دوستو، یہ جوانی کا نشہ، یہ وقت سب ختم ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ انسان اپنے رب سے ڈھیل مانگے اور رب کے عدالت میں ہمارے لیے کسی طرح کی کوئی بھی ڈھیل مہلت موجود نہ ہو. اسی اسرا میں بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے. ماں آخر مائیں وصیت کو چھوڑ کر پھر حضرت حسن بصری کے دروازے پہ چلی جاتی ہے. وہاں جا کر پھر کہتی ہے حضرت میرا بیٹا انتقال کر چکا ہے، مہربانی فرما کر آ کر جنازہ پڑھا لیجئے. حضرت حسن بصری بھی پھر بھی انکار کر دیتے ہیں. ماں دوبارہ روتی ہوئی اپنے گھر میں آ کر اپنے بیٹے کی لاش کے پاس بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے. اتنے میں دروازے پہ دستک ہو جاتی ہے. دروازہ کھولتی ہے تو حضرت حسن بصری کھڑے ہیں. ماں پوچھتی ہے کس چیز نے آخر مجبور کیا کہ خود چل کے آ گئے؟ کہ آپ کے جانے کے بعد مجھے نیند کا غلبہ ہو گیا، میں اچانک سو گیا کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ غیب سے آواز آ رہی ہے او میرے حسن بصری، کہ او میرے حسن بصری تو میرا عجیب دوست ہے کہ میرے دوست کا جنازہ، میرے ولی کا جنازہ پڑھانے سے کیسے انکار کر بیٹھا. اللہ کو اس کی آخری وقت کی ندامت میں بہے ہوئے آنسو اس قدر پسند آئے کہ حسن بصری کو غیب سے اللہ نے حکم دیا کہ جا میرے دوست کا جنازہ پڑھا کے. کیوں؟ کیونکہ ندامت ہو گئی، توبہ استغفار کرے، آنسو بہہ گئے. بعض اوقات ندامت کا ایک آنسو کئی برس کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہو جاتا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، رمضان ہے، اہتمام کریں، احترام کریں. کہیں یہ نہ ہو پتہ نہیں اگلے سال دوبارہ یہ آئے گا یا نہیں آئے گا. ہمارے ماسٹر صاحب، ہمارے حاجی علی خان صاحب آج کہاں ہیں بھائی؟ اویس بھائی کہاں ہیں؟ کہیں مل رہے ہیں ہم؟ لیکن ہاں ایک حقیقت ہے، اگر آج وہ آپ کی قبر پہ جا کے ان کو آواز دیں اور اگر آگے سے وہ جواب دینے کے قابل ہوں تو بہترین رہنمائی کریں گے آپ کی دین کے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ عالم برزخ کو دیکھ چکے ہیں وہ سارے. ان کو حقیقت کا ادراک ہو چکا ہے کہ میرا جوان، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی، میری بہو کیسے ایک فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ نہیں بلکہ پورا ہفتہ چھوڑ دیتی ہے. استاد محترم حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. انہوں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا اللہ اس کو 70,000 سال تک جہنم میں جلائے گا. سوچئے بھئی کتنی نمازیں رہ گئی ہم سے، کتنے بہانے بھئی، سارے بہانے ختم ہو جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتی و بنی. اولاد کے لیے بہانا کوئی مطلب نہیں ہے. قیامت کے دن یہ بھی بھاگے گا، بیوی کے لیے یہ بھی چلی جائے گی، دوست کے لیے وہ بھی بھاگ جائے گا، ماں باپ کے لیے وہ بھی بھاگ جائے گا. اس لیے وقت کافی ہو گیا، حضرت بھی تشریف فرمائے. میں بس اتنی سی گزارش کروں گا، اور زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. 5 وقت کی نماز تو پڑھیں، اس کا اہتمام تو کریں. یہ جو سنت رسول مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قائد جمعیت حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے والد محترم حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انگریز نے کہا کہ بھئی یہ کیا رکھا ہوا ہے، یہ کون سا پیدائش کے وقت کون سی ساتھ تھی کہ اتنی بڑی رنگ کے گھوم رہے ہو، یہ کون سا اسلام؟ کہا کیا کروں گا، بنواؤ اس کو. کیوں؟ اگر یہ ہوتی حصہ ہوتی انسان کا تو پیدائش کے وقت ہوتی.
مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بھی آخر پھر فقیہ حاضر الامہ تھے نا بھائی. انہوں نے فرمایا او بھائی لاؤ کوئی تگڑا سا آدمی انگریز کے دانت توڑ ڈالے. کہا کیوں؟ کہا پیدائش کے وقت بدبخت وہ بھی تو نہیں آئے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ چہرہ یہ سنت نبوی کے بغیر اچھا نہیں لگتا. روح المعانی میں مرد کی تعریف کیا ہے؟ اصحاب اللحیہ والعمائم. مرد کسے کہتے ہیں؟ روح المعانی تفسیر ہے، اس کے اندر لکھا ہے داڑھی والے اور پگڑی والے، ان کو مرد کہا گیا اسلام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کا احترام نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا، آپ کا بیٹھنا، ہمارا کہنا، اللہ سب کچھ اپنی بارگاہ الہی کے اندر قبول فرمائے اور اس کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. اللہ آپ کا رمضان میں کیے گئے اعمال کا آپ کو اللہ سے کئی ہزار گنا زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا